बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा, मेरी तरफ से भी आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपने अपना दिन बेहतरीन अंदाज से शुरू किया होगा। और फ़हीम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपने अपना दिन कैसे शुरू किया आज? बेहतरीन अंदाज। बेहतरीन अंदाज। अच्छा, वैसे ये होता है कभी कभी हम जब घर से निकलते हैं उसी वक्त से एक ऐसा तसलसल शुरू हो जाता है ना कि लेट हो गए, थोड़े से बाद में ट्रैफिक हो गई, बुरी चीज़ हो जाती है तो वो फिर होती रहती है। उस दिन घर से नाश्ता भी नहीं मिला, मतलब और भी मतलब इस तरह के ना वो एक तसलसल के साथ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे कंट्रोल करती हैं आप? अगर कैसे गुस्से पे काबू करती हैं? तो फ़हीम, गुस्सा तो हर किसी को आता है, लेकिन जाहिर सी बात है काबू हर कोई नहीं करता ना। हाँ, काबू कर ले तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन जब गुस्सा आए किसी को तो फौरन हमें उसको गुस्सा दिलाने वाली बातें बंद कर देनी चाहिए और पानी पीना चाहिए। पानी पी लेना चाहिए। और जो बुजुर्ग कहते हैं कि जनाब अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाएं और खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर आप बैठे हो तो लेट जाएं। मगर क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चेंज होता है, तो आपकी ओवरऑल जो एकदम आप हाइपर होते हैं तो वो एकदम ज़ारा जो है वो सेहत से मुतल्लिक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन रखती हैं और आज हमारा टॉपिक जो है वो भी सेहत से मुतल्लिक ही है। इस बारे में भी आज आपको ज़ारा ही बताएंगे। ज़ारा, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में? फ़हीम, आज हम जैसे कि सूरत हाल बढ़ रही है कराची में और पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरसेस के केसेस जो हैं फिर से सामने आ रहे हैं और हम रोज़ की बेसिस पे देख रहे हैं। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 12 अमवात जो है वो रिपोर्ट हो रही है, जो कि काफ़ी तशवीशनाक बात है। भाई 9000 के करीब इस वक्त एक्टिव केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं और आप दोस्तों को ये बता दें कि सिर्फ कल के दिन 28,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं जी, और उनमें 736 जो पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक बड़ी सीरियस बात है और ये सब कुछ पता है क्यों हो रहा है ज़ारा? हम लोगों ने शुरू में जब कोरोना वायरस आया तो हर कोई सैनिटाइजर भी खरीद रहा था। बिल्कुल, वो दिन में 4-4 दफ़ा, हम 6-6 दफ़ा हाथ भी धो रहे थे, अपने घरों में जाते थे या तो नहा के या हाथ पाँव धो के, हाथ पाँव मुँह धो के बच्चों को और बड़ों को से हाथ मिला रहे थे। अभी हम नज़रअंदाज करना शुरू हो गए हैं चीज़ें। आपको नहीं लगता ऐसा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़हीम। अब तो अगर हम बाहर भी जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी शॉप पे जा रहे हैं, तो पहले एटलीस्ट हर कोई मास्क पहना हुआ होता था। अब लोगों ने मास्क पहना भी छोड़ दिया है और ये बड़ी तकलीफदेह बात है। तकलीफ की बात है। और दूसरी लहर भी जो है वो दूसरे ममालिक में भी आ चुकी है और पाकिस्तान में भी ये स्टार्टिंग है। खुदा ना खास्ता आप देखते हैं ये कितना ज़्यादा, अगर यही रवैया रहा हमारा और हमारी आवाम का, तो फिर पता नहीं ये कहाँ तक जाएंगे केसेस। आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ और ये पाकिस्तान में दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से नुकसानात हुए, उन नुकसानात में हमारे यहाँ के जो लोग लाखों लोगों के जो कारोबार गए हैं, उनकी नौकरियाँ गई हैं, उनके अपने प्यारे गए हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे केसेस भी जानता हूँ कि एक साहब का इंतकाल हुआ है, उन्हें बुखार था, कोरोना वायरस की वजह से ही उनका इंतकाल हुआ और उनका कहना वो तो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो पिछले कई महीनों से अपने घर पे बेड पे ही थे। तो पता भी नहीं चलता है कि कौन कैरियर बना, कौन आके उन तक जो है वो बीमारी पहुंचा गया। तो हमें, मेरा ख्याल है कि बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने लिए नहीं, लेकिन जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, हम कहीं उनको कैरियर ना हो, कहीं उनको ना लग जाए ये वायरस हमारी वजह से, तो हमें खुद एहतियात करनी चाहिए, दूसरे लोगों का भी सोच के। अच्छा, फिर कुछ साइकोलॉजिकली भी आजकल ना एक लोगों के ऊपर एक परेशानी का एक अलग मलबा जो है गिरा हुआ है। वो ये कि कुछ मौसम बदलने की वजह से भी खांसी और फ्लू वगैरह फैला हुआ है, तो उसकी वजह से भी लोग परेशान हुए हैं कि लो जी मुझे तो कोरोना वायरस हो गया। अच्छा, फिर एक और भी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर हमें महसूस हो रहा है कि हमारा गला ख़राब है या हमें बुखार है, तो आप कम से कम खुद से केयर करें। आप मास्क पहने, लोगों के बीच में आपने अगर छुपाया हुआ है कि ठीक है आपको एक बीमारी है और आप खुद उससे जो है ना वो रिकवर कर लेंगे, तो आप लोगों तक मत पहुंचाएं उस बीमारी को। अपने आप को बिल्कुल कवर करके ढांप के रखें, मुंह ढांप के रखें। और मास्क यहाँ पे दाढ़ी पे पहनने वाला जो है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आ सका क्यों है। ये मुझे भी नहीं समझ आया।
اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو اور آپ کو فیل نہ ہو، لیکن اگر آپ کو آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ویک ہے تو پلیز اس کے پاس مت جائیں. اگر آپ کو نارمل فلو بھی ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، تو وہ بھی کنٹیجیس ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی اب دیکھیں ماں باپ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، وہ اپنے بچوں سے متعلق اسکولز وغیرہ کھلے ہیں اور جب خبریں آتی ہیں کہ جناب وہ اسٹاف کے اتنے ممبرز کو کرونا وائرس پازیٹیو نکل آیا اور کبھی کہیں کچھ ٹیچرز کو نکل آیا پازیٹیو، تو وہ بڑے واقعی ایک ڈر اور خوف کی بات ہی ہے کہ آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں، کیا ہم ایسے انوائرمنٹ میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ ان کی صحت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اسکولز والے اور جتنے بھی تعلیمی اداروں والے ہیں یہ الگ سے پریشان ہیں کہ اب ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کو جو ہے نا وہ بند رکھ سکیں. تو ایک بڑا ایک سمجھداری سے اس چلنے والا وقت ہے یہ، نہ کہ گھبرا کے اور پریشان ہو کے. خیر آج ہم اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ دوبارہ سے کرونا وائرس کے بارے میں جو ہم باتیں سن رہے ہیں، دوسری لہر جو آ رہی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو، پوری قوم کو اور پیارے پاکستان کو کس طرح ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں. یہی ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے حصے کا موضوع ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا چکے ہیں کہ آج ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاط کی، ہم اس وقت اس طرح احتیاط نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ دوسری لہر کی خبریں جو ہیں وہ پوری دنیا میں سننے کے بعد پوری دنیا میں لوگوں نے احتیاط کرنا شروع کر دی اور دوبارہ سے پہلے کی طرح جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں ایس او پیز وغیرہ کو، مگر ہمارے ہاں ابھی تک بہت ہی اسے ایزی لیا جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس حوالے سے گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کرانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فہیم صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے سب خیریت سے ہیں؟ سب محفوظ ہیں ماشاءاللہ؟ ایوری تھنگ از فائن. ویدر چینج ہو رہا ہے اسلام آباد پنڈی کے اندر. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. زبردست زبردست. سر تو آج ہم کرونا کی جو اوور آل سچویشن ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ہے وہ کیا ابھی ٹھیک چل رہی ہے، اور یہ دوسری لہر کا جو کہہ رہے ہیں کیا پاکستان میں دوسری لہر کرونا کی آ چکی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اینٹیسپیشن تو اسی طرح کی جا رہی ہے اور حکومت اس کے اوپر میرا خیال ہے لٹل مور سیریس اور ہونا بھی چاہیے. وائی بیکاز حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو وقت سے پہلے آگاہ کرنا ہوتا ہے جو سچویشن آنے والی ہوتی ہے. میں ایک تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کووڈ-19 نے جس طریقے سے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے، ایون اپنے پڑوس کے اندر چلے جائے، انڈیا کے اندر جو سچویشن آپ کو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑا محفوظ رکھا. یس، چاہے اس کو آپ کسی سینس میں بھی لے لیں کہ میں بھی ہمارا امیونٹی سسٹم ٹھیک ہے یا اوکے کوئی اللہ کو خاص رحم آیا پاکستانیوں کے اوپر، بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سو فار کوئی ایسی کوئی مدلل دوا تو ایجاد نہیں ہوئی یا کوئی ایسی ویکسین تو دریافت ہم نہیں کرنے میں کامیاب ہوئے. رشیا حالانکہ کلیم کر رہا ہے، ایون آکسفورڈ والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم لے کر آ رہے ہیں، بٹ سو فار میں سمجھتا ہوں کبھی اس طرح کی کوئی مدلل دوا تو یا کمپریہنسو قسم کا کوئی علاج تو ہے نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں کہ آپ نجات پا لیں گے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس وقت جو آن سیٹ اپ جیسے ونٹرز کا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا کے اندر سردیوں کے اندر اسپیشلی اس نے کووڈ-19 نے بڑی تیزی سے اس نے سپائک کیا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے کی طرح ہی، پہلے کی جتنا خطرہ ہمیں پہلے تھا اتنا ہی خطرہ اس وقت بھی ہمارے سر پہ اگر موجود ہے تو پھر ہمیں اپنی عادات جو ہے وہ تھوڑی سی میرا خیال ہے پہلے کی طرح واپس بدلنی ہوں گی. ہم نے ملنا جلنا ابھی تک بند نہیں کیا ہے اور اسی طرح ہم سوشل گیدرنگز کر رہے ہیں. شادیاں بھی آگے شروع ہو گئی ہیں، شادی ہال بھی کھل چکے ہیں، سکولز کھل چکے ہیں. ہم واپس اپنی روٹین پہ آ کے کس طرح والا اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے اس دوسری لہر سے؟
میں بالکل آپ سے متفق ہوں. ایک میں ضرور کہوں گا کہ حکومتی اقدامات کی بات کریں, پھر ہمارا اپنا میڈیا جو ہے جس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. آپ اپنے پروگرام کے اندر اس کو بالکل آپ کور کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود بینگ پاکستانی, میرا خیال ہے میں اپنے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوں اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے لیے بھی انتہائی امپورٹنٹ ہوں. سو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. میں اسلام آباد پنڈی کی تو میں آپ سے یہ ضرور بات کر سکتا ہوں کہ آپ کسی شاپ کے اندر, کسی بینک کے اندر, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ انٹر ہو سکے ٹل سچ ٹائم کہ آپ نے پریکاشنری میجرز کے طور پہ آپ نے ماسک نہ پہنا ہو. تو دیٹ از اے ہیلدی سائن. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پورے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نظر آنا چاہیے. یس وی آٹ ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل. یہ تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں کے اندر آپ اوور آل جو گراف آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر 3.25 لاکھ لوگ افیکٹڈ ہوئے, اس کے اندر 3 لاکھ 9 تو ریکور کر گئے, 16,000 پیشنٹس ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ریکور کر جائیں گے. ڈیتھ رول بھی اللہ کا کرم ہے بہت ہی حد تک نیچے ہے. بٹ اسٹل وی آٹ ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل. اس کے اندر ہمیں کسی طرح کی کوئی سستی نہیں کرنی, اور بالکل اگر کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی خاص کو کام نہیں ہے, تو ہمیں ایون بازاروں کے اندر جانا, بھیڑ والی جگہ کے اوپر جانا, ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو ٹھیک ہے, اگر ہم زندہ ہیں تو ہم لوگوں سے ملتے رہیں گے نا. اگر ہم تندرست ہیں تو ہم لوگوں سے ڈیفینیٹلی ملتے رہیں گے. تو ہمیں اس وقت یہ سوشل گیدرنگز کو, ساری چیزوں کو, اس کو بالکل ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بالکل ایک سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. وہی ساری جو کووڈ کے اندر ساری چیزیں جیسے بتاتے ہیں آپ کے, اس کی SOPs ہیں. ہمیں ہر وقت ہاتھ دھونے چاہیے, منہ کو دھونا چاہیے. ٹھیک ہے, مکس اپ اس طریقے سے تھوڑا سا ماسک پہن کے, لوگوں سے ڈسٹینس ایک لحاظ سے اپنے آپ کو رکھ کے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے اندر چھوٹی سی لائک سردیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو فلو بھی ہوتا ہے, بخار بھی ہوتا ہے, باڈی ایکٹیو بھی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسم بدلنے کی وجہ سے اس وقت ویسے بھی فلو اور ہلکا پھلکا بخار, کھانسی وغیرہ ہم ہمیشہ ہی جو ہے وہ فیس کرتے ہیں, اور وہ بھی اس وقت ساتھ ساتھ جو ہے وہ سچویشن میں ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ذرا اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ بیچ میں آ گیا دوستو. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور میں ہوں زہرا رضا. میرے ساتھ موجود ہے فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے جو پاکستان کی اوور آل سچویشن ہے اس کے اوپر بات کریں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے لائن پر, کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب. اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں جہاں سے ختم ہوا تھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار پاشا, اور وہ ہمیں دینے والے ہیں کچھ ہیلتھ ٹپس. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں وہ کیا ہیلتھ ٹپ دینے والے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار پاشا. ہم حاضر ہیں اپنی آج کی ہیلتھ ٹپس کے ساتھ. ہمارا موضوع ہے کہ کس طریقے سے کرونا کے دوران اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھا جائے. کرونا وائرس کے بارے میں معلومات کی بہت بہتات ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وبا کے دوران اپنے آپ کو جتنا سوشل میڈیا سے دور رکھیں گے اتنا زیادہ ذہنی سکون میں رہیں گے. کرونا وائرس کا خوف ہر کسی کے دل و دماغ پر چھا گیا ہے. ان کی خبروں سے وہ لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو پہلے سے ہی کسی ذہنی اضطراب کا شکار ہیں. ایک ذہنی صحت کے فلاحی ادارے اینزائٹی UK کے مطابق کسی بھی غیر یقینی صورتحال کو برداشت نہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے آپ کرونا وائرس جیسی خبروں سے بھی متاثر ہو رہے ہیں. اس صورت میں آپ کی ذہنی صحت کی خرابی کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے تو اپنا خیال رکھنے کے لیے فوری طور پہ آپ نیوز ویب سائٹس اور سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور کر لیں, کیونکہ ایسی خبریں آپ کو ہیجان میں مبتلا کرتی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قدرت کا نظارہ کریں, دھوپ میں بیٹھیں, اچھی غذائیں کھائیں, ورزش کریں اور پانی پیتے رہیں. پرسکون اور مطمئن رہنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب سے رابطے میں رہیں. یقین کریں یہ کرونا وائرس صرف آپ پر ہی اثر نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا. امید کرتے ہیں سب خیریت رہے گی. پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس اپنی نئی ہیلتھ ٹپس کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. شکریہ.
जी नाज़रीन, आपने देखा शहरियार पाशा हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और सर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि कोरोना वायरस ने जहाँ पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है, पाकिस्तान को भी अफेक्ट किया है, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो लोगों की ज़िंदगी पर भी इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। लोग नफसियाती मरीज़ बन रहे हैं, जहनी सेहत जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ज़हरा, मैं समझता हूँ कि जो पाशा साहब ने चंद बातें कही हैं, ये एक मुख्तसर अल्फाज के अंदर और मुख्तसर वक्त के अंदर, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। और उन्होंने थोड़ा सा तज़किरा किया सोशल मीडिया का। तो मेरा ख्याल है कोविड-19 जैसी इन्वायरमेंट्स हो या ना हो, अगर हम सोशल मीडिया से खुद को दूर रख सकें तो मेरा ख्याल है हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी बच जाएंगे। बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया के अंदर जिस तरह की नेगेटिविटी, जिस तरह की हेट प्रोपेगेशन और जो जिस तरह का मवाद नजर आता है, वो उसने वाकई हमें बड़ा बुरे तरीके से, मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पे हमें बड़ा इफेक्ट कर सही है। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक नई नई तहकीक जो है वो सामने आ रही है, और उसके साथ साथ हमारे पुराने अंदाजे भी साथ साथ चल रहे हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। तो अमेरिका के सदर को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आना, और उसके बाद इस उम्र में भी उसका रिकवर कर जाना। फिर बच्चों को कहते हैं कि बिल्कुल नहीं होता है, कोई कह रहा है कि मेरा फलाना ब्लड ग्रुप है, मुझे तो नहीं हो सकता। तो मतलब इन सारी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसा ही, बड़ी मिक्स किस्म की खबरें आती हैं। एक तो देखें ना, अगर पूरी दुनिया का अहाता करें, पाकिस्तान में अगर 3.25 लाख लोग हैं, दुनिया के अंदर को ऑलमोस्ट 4 करोड़ को क्रॉस कर गए, 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हैं। लेकिन उसके अंदर एक ओके फाइन, इट्स अ गुड साइन, वाकई बच्चों को बहुत ही कलील मिकदार ना होने के बराबर है। खवातीन को भी बहुत लीस्ट उसने इफेक्ट किया। दिस इज वंडरफुल। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसा भी है, जो भी फर्ज करें, इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज आती है, हमें हर सूरत में उसके लिए इस तरह तैयार होना चाहिए कि हम अपनी मुदाफ़त कर सकें। अल्लाह ताला से ज़रूर हमें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। वी ऑट टू बी केयरफुल। हमें किसी से कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम अक्सर बात करते हैं, नहीं हमने कोरोना से लड़ना, भी कोई ऐसी बीमारी आती है जो कुदरती है, उसको कैसे आप लड़ सकते हैं? हाँ, आप दवाई ले सकते हैं, एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। अभी देखें ना, अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी कि ऑन सेट ऑफ आप इस तरह का विंटर सीजन की आप बात करते हैं, यस वी हैव टू हैव वेरी नीट एंड क्लीन हैबिट्स। हमारे हाथ साफ सुथरे हों, हम बेहतर तरीके से दिन में 1-2 दफा नहा सकें, ड्रेस हमारा ठीक होना चाहिए। अच्छा, फिर आप ये देखें, खाने के ऊपर, घर के खाने के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हमें बाहर से खाना, स्पेशली इन अगले 4-5-6 महीनों के अंदर, वी रियली नीड टू अवॉइड। अच्छा, घर के अंदर आप सूप जैसे इस्तेमाल कर सके। अच्छा, फिर सर्दियां होती हैं, लोग घरों के अंदर जैसे मुकैद होते हैं, हमें बाहर होना है, हमें विटामिन डी, सूरज की जो रोशनी है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। और ये तो बेसिक चीज है फहीम भाई, जो कि मैं समझता हूँ कि कहा गया है कि जी आप सूरज की रोशनी के अंदर एक जाते हैं। जी, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आने की जरूरत है। सर, एक छोटी सी चीज और बताइएगा। देखिए, ट्रैवल पूरी दुनिया में लोग इस वक्त जो है दोबारा से शुरू कर चुके हैं ट्रैवल करना। और अगर पाकिस्तान से अगर किसी ने यूके जाना है, फर्ज करें यूके की मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उन्हें यहाँ पे पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा ज़रा, और टेस्ट करवा के अगर वो नेगेटिव आएगा तब उन्हें टिकट मिलेगा और वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाके भी 14 दिन अपने आप को क्वारंटीन करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई खास जो है ना इंतजाम मौजूद नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हमने ये देखा है कि ज़ायरीन भी दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है किसी भी मुल्क से वापस पाकिस्तान आ रहा है, एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो पब्लिक में घुल मिल रहा है, कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या इस बारे में कहेंगे? मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। एंड इट इज नॉट ओनली, मैं समझता हूँ कि हम ज़ायरीन का भी तज़किरा अगर करते हैं, इससे हट के भी देखें ना, पूरी दुनिया से लोग एक दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर कि जो सिलसिला हुआ, एयरपोर्ट से जिस तरीके से लोगों को लिया गया, होटलों में ले जाया गया, क्वारंटाइन जिस तरीके से किया गया, और उनको एक्सटेंसिव बिलिंग की गई, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन सारी चीज़ों को गौर करना चाहिए। अगर क्वारंटाइन सेंटर जो उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग क्लोज कर दिए थे, मेरा ख्याल है देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि उनकी री ओपनिंग की रिक्वायरमेंट है, और ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उसके ऊपर बड़ा सीरियसली सोचना है कि खुदा न खास्ता अगर ये इसकी स्पाइक जो है वो ज्यादा हो जाती है और इसका जो ग्राफ ऊपर जाना शुरू होता है, यस इट्स लम्हा फिक्र नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट फॉर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, कि हमने ये सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज करना है। सर्टनली एहतियाती तदाबीर तो इंतहाई जरूरी हैं, और उसके साथ नेचुरली अपनी ओवरऑल जो हैबिट्स हैं उनको एक लिहाज से एक नीट एंड क्लीन तरीके से जिंदगी जैसे गुजारना वो बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ आपने इससे पहले तज़किरा किया था, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप का आपने तज़किरा किया।
एक्चुअली देखें आप, ही अमेरिकन प्रेसिडेंट, उससे बेहतर सहूलियात तो फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया में किसी को मुयसर नहीं हो सकती, बट उसी के साथ एक विल पावर भी होती है। ठीक ये है। बीमारियां हैं सारी की सर, सारी बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम हमारे पास कम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की। मज़ीद वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे। इसके बाद हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद एग्जैक्टली, होंगे। थैंक यू। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में जुमेरात के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। रबीउल अव्वल के महीने का ये हमारा पहला शो है, पहली नशिस्त है। और रबीउल अव्वल के महीने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ जगहों पे बाज़ारों में देखते हैं कि झंडियाँ लगा दी जाती हैं, एक बड़ा ईद का समा होता है। और कल वाकई एक जगह से मैं गुज़रा, डिफेंस में मैंने देखा कि मेरा बड़ा एक रश आया उन लोगों पे देख के माशाल्लाह। एक घर था और उन्हें पूरे घर को सब्ज रंग की लाइटों के साथ जो है ना वो सजाया हुआ था और इतना खूबसूरत लग रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये एक तौफीक की बात है, अल्लाह ताला हर एक को तौफीक नहीं देता। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अजीम शान बात कही आपने, तौफीक की बात की। हाँ, अल्लाह ताला जिसे अच्छी कामों की तौफीक दे दे उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। बेशक। अच्छा देखें, इस बात में जो है हो सकता है कोई शक करे कि यार ये झूठ तो नहीं बोल रहे। अल्लाह ताला का फरमान है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब जब आज प्रोग्राम से हमारा लेट हो गया ना, जी हाँ, तो मैं ये मोबाइल उठाया, मैंने देख रहा तो एक वॉइस मैसेज मेरे पास सामने आया। तो उसमें एक साहब हैं, इनकी फैक्ट्री है यूनिटी के नाम से, यूनिटी के नाम से। उसका मैंने मैसेज था तकरीबन 1.5 मिनट का, मैंने उसको पढ़ा सुना। उन्होंने कहा कि मेरी तमन्ना है कि 12 रबीउल के दिन मैं 1 लाख अफराद का खाना पकाऊँ। 1 लाख जर्दा और बेहतरीन बिरयानी, और फैक्ट्री में जो है सुबह से लेकर शाम तक भी खाना चलता रहे, महफिल मिलाद भी हो और आप आगे दुआ भी करवा दें। और ये खाना कराची, हैदराबाद और छोटे जो अतराफ में जितने शहर हैं सब में जाए। सुभान अल्लाह। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, 1 लाख अफराद का खाना पकाना, फिर वो उसके लिए उस दिन महफिल मिलाद करना और सारा दिन खाना बांटना, और ये काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो लाख का अफराद खाना पकाने की ताकत तो आ सकती है इंसान को, चंद कैटरिंग से पकवा सकता है आदमी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैटरिंग हमारे पास है माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिसमें अगर हम चाहें तो एक दिन 1 लाख अफराद खाना पक सकता है। लेकिन वो हमसे नहीं पकवाएंगे, ज़रा कि हमारा तो अपने हिसाब चलते होते हैं। तो सोचे कि लोगों की को अल्लाह कैसी तौफीक अता फरमाता है, 1 लाख अफराद खाना जो है एक दिन पका कर जो है सरकार की विलादत बनानी है। तो ये क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब ये कितनी अच्छी बात है कि वो इस चर्चे में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो बस हज़रत नसीबों की बात है, अल्लाह का करम है कि अगर आप मेरे इलाके में आ जाए ना तो दुल्हन बना हुआ, दुल्हन, खाली घर नहीं, तमाम इमारतें दुल्हन बनी हुई हैं, पूरा इलाका सजा हुआ है। इस तरह मेरा जो घर है तो वहाँ तो सोले बाजार में, और मेरा इदारा भादराबाद में है। अब भादराबाद आए तो कराची का सबसे वाहिद इलाका है जिसमें इतनी ऊंची इमारतें। भादराबाद से बढ़कर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं, मुल्क ऐसा इलाका नहीं है पूरे पाकिस्तान में जिसमें कतारदार ऊंची इमारतें। अब आकर देखें तो आपके तबक रोशन हो जाएंगे, इतना हसीन सज रहा है, इतना दुल्हन बना हुआ है, दुल्हन। तो ये बस तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई। अच्छा, मिलाद शरीफ जो है वो भी मुनक़िद करवा रहे हैं लोग और बड़े एहतमाम के साथ। अच्छे अच्छे नात खां जो हैं, सारे ही नात खां जो आका का जिक्र करता है उससे अच्छा कौन हो सकता है, मगर जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ों से नवाजा है, उनको दूर दूर से जिनका चर्चा है दूर दूर तक, उनको बुला के एहतमाम कर रहे हैं। तो ये मिलाद जो है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ख़वातीन भी घरों में मिलाद जो है वो रख के और नाते जो है उनका नात पढ़ रहे हैं। देखिए, मिलाद के माने हैं तस्करा विलादत। अब तस्करा विलादत नसर में किया जाए यानी तकरीर के ज़रिए किया जाए या नात के ज़रिए किया जाए, दोनों सूरतों में जो मिलाद कहलाता है। विलादत की घड़ी जो है मतलब
جیسے کہ وہ شعر میں نے اس دن سنایا تھا کہ ذہن ابھی نہیں آ رہا. اچھا. تو بہرحال مختصر کہنے کا میلاد کا جو تذکرہ جو ہے وہ تذکرہ ولادت جو ہے اس کی برکتیں 12ویں صدی کے مجدد شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر میں میلاد کا اہتمام کیا اس کے گھر میں پورا 1 سال رحمت نازل ہوگی. سبحان 1 سال. اللہ. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا اہتمام کریں. آپ خالی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ اختیار کر لیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بچوں کو بٹھاتے تھے اور میلاد پڑھتے تھے کہ سرکار کی ولادت کے وقت یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو وہ تذکرہ اتنا اللہ کو پیارا ہے, اتنا پسند ہے کہ قیامت تک جو بھی یہ تذکرہ ولادت کرے گا تو اسے الحمدللہ رب العالمین سال بھر اپنے گھر میں رحمت نظر آئیں گی. الحمدللہ یہ میرا مجرب عمل اپنی ذات کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں بہت ہی نوازا, اتنا نوازا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا ویسے اس وقت ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بڑی اشد ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کو بٹھا کے ان کو دین کے بارے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان کے بچپن کے جو کرامات تھی, جو بی بی حلیمہ سعدیہ اور مطلب جو واقعات ہیں یہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں بتائیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ آپ ایثار کے امام, ہر چیز کے امام ہیں. اب ایثار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو چیز کی حاجت ہو وہ اس کو چھوڑ دے, دوسرے کو اس پر ترجیح دے, اس کو کہتے ہیں, اس کا نام ہے ایثار. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بھی اولاد تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام سے دودھ لیتے تھے ان سے اس دوسرے مقام کو چھوڑ دیتے تھے. حالانکہ اس میں سرکار کا پیٹ نہیں بھرتا تھا, لیکن اگر وہ اس دوسرے بھی مقام سے دودھ لیتے تو ان کا اپنا بچہ جو تھا وہ پیاسا رہ جاتا. تو حضور نے ان دنوں میں بھی جو ہے اس وقت بھی ایثار کر کے بتا دیا کہ نہیں, ان کا اپنے بچے کا حق ایک سیدھے کا آپ لے رہے ہیں تو دوسری جانب کا جو ان کا اپنا بچہ لے رہا ہے, دونوں طرف کا نہیں لیتے تھے, اس لیے کہ وہ پیاسا نہ رہ جائے. یہ میرے آقا کی ایثار اس وقت بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پروڈیوسر سے درخواست کروں گا والیوم بڑھا دیں, آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. جی بہن, کون بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے نگہت بات کر رہی ہوں. اسلام آباد سے نگہت بات کر رہی ہوں. نگہت بات کر رہی ہیں جی. نگہت صاحبہ کیا سوال آپ کا؟ میری بیٹی ہے 20-21 سال کی نا, تو بس اس کو بہت غصہ آتا ہے, پھر بے ہوش ہو جاتی ہے, سر میں درد رہتا ہے, بے ہوش ہو کے جا کے گر جائے گی, کہیں کی وجہ سے چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, اس طرح کی طبیعت خراب ہو جائے گی, اور غصہ بھی بہت کر دی ہے. کوئی وظیفہ ایسا بتائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میری بھی طبیعت نہیں صحیح رہتی ہے, میرے لیے بھی مولانا صاحب سے کہیں کوئی دل خفا چکا رہتا ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. اور الحمد شریف سورۃ فاتحہ نا دن میں کتنی دفعہ پانی سے دم کر کے پینا چاہیے, یہ بھی مولانا صاحب سے پوچھ. درود شریف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ پروگرام دیکھیے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر بتائیں گے. ہمارے پاس ابھی وقت ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ جتنے بھی یہ نعت خواں وغیرہ مطلب ہوتے ہیں, ہم ان میں سے کچھ بڑے مہنگے نعت خواں بھی ہیں جو بھاری بھاری رقم ادا کر کے ان کو لانا پڑتا ہے. تو کیا مطلب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے اس کو بزنس بنایا جا سکتا ہے؟ ان کے بھی آخر اپنی ضروریات ہیں. مسئلہ یہ ہے, شریعت میں عبادت کو نہیں بیچا جا سکتا. اچھا, تو یہ بات بالکل طے ہے کہ نعت خوانی عبادت ہے بلا شبہ. اب یہ کہ اگر کوئی شخص نعت خواہ ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اگر یہ نعتیں ہی پڑھتا رہے گا تو روٹی کیسے کمائے گا؟ صحیح. تو پھر وہ اپنے اس وقت کا اجارہ لے سکتا ہے. جیسے ابھی آپ آئے نا, تو آپ کو ذمہ داری ہے نا, تو آپ اس کا محنتانہ لے رہے ہیں, تو اس کا محنتانہ وقت کا آپ تو محنتانہ لے سکتے ہو, لیکن نعت خواہ قاری امام مؤذن جو ہے وہ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لے سکتا, اذان دینے کے پیسے نہیں لگ سکتا, قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لے سکتا. صحیح. اور اسی طرح نعت خواہ نعت پڑھنے کے پیسے نہیں لے سکتا, البتہ وقت کے پیسے لے سکتا ہے. تو جو اس طرح کے نعت خواہ ہیں کہ جو جن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو پھر یہ طریقہ جو ہے ظاہر ہے کہ
کسی کے لیے بھی مطلب پسندیدہ نہیں ہے. اگرچہ شریعت میں اس کی اجازت وقت کی تو ہے کہ وقت کے پیسے لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, مگر وقت کے تو بڑے معمولی سے پیسے ہوتے ہیں, مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وقت کے اتنے پیسے مانگ لیں کہ ہماری جیب بھی برداشت نہ کر سکے. سر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو نا اس سے اسلام کو مطلب عروج نہیں ملتا, مجروح ہوتا ہے اسلام. اور ظاہر ہے کہ علماء کرام نے اس کی اجازت وقت کی تو دی ہے کیونکہ یہ عبادت ہے, عبادت نہیں بیچی جا سکتی. اور نعت خواہ کی عزت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی کہ حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, حضرت عثمان, حضرت مولا علی مشکل کشا, اتنے بڑے بڑے جید صحابہ عشرہ مبشرہ اہل بدر بھی موجود ہوتے تھے, اور حضرت حسان کے لیے ممبر لگایا جاتا تھا تو ان کو عزت سے اوپر بٹھایا جاتا تھا. اور پھر یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ تو حضرت حسان کی حضرت جبریل کے ذریعے مدد فرما. تو یہ نعت خواہ کی عزت کرنا یہ تو رسول پاک کی سنت ہے, لیکن نعت خواہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عزت کو بڑھائے, نہ کہ مطلب کہ پیسے کی طرف چلا جائے, کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کی سوتن ہیں. صحیح. اچھا ایک سوال چھوٹا سا, کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوگا ہمارے پاس. یہ جو نعتوں کو گانوں کی طرز پہ یہاں پہ پڑھا جاتا ہے, اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں نعتوں کی گانوں کی طرز تو دور کی بات ہے, نعت میں ایسی اللہ اللہ اس طرح بولنا کہ ایک ساز بن جائے تو یہ بھی ناجائز گناہ ہے. اچھا, یہ بھی ناجائز, یعنی کہ آدمی ذکر کر رہا ہے تو ذکر سے ایک دھن بن رہی ہو, دھن, حالانکہ وہ میوزک نہیں ہے. لیکن ابھی شیخ طریقت نے دو دن پہلے باقاعدہ پورا ان کا کلپ آیا ہوگا, آپ نے کہا کہ بالکل کوئی شخص بھی جو ہے نا نعت کے دوران اس طرح اللہ اللہ کا ہو کا لفظ نکالے جس سے ایک دھن بن جائے, یہ ناجائز اور گناہ ہے. اور سیدی علیہ رحمہ کا فتویٰ بیان کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا, یہ آپ میوزک کے لیے استعمال کر رہے ہو. صحیح. ایک بڑا خوبصورت پیغام آپ کی جانب سے جو ہے وہ ناظرین تک پہنچا ہے. دوستو اسی کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے سوالات ہم تک جو پہنچ چکے ہیں ان کے سوالات کا جواب دیں گے, اور دوران وقفہ بھی ہم آپ کی کالز لیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. سر سوالات جو ہیں وہ ہم تک جو پہنچے ہیں, سب سے پہلا سوال ہم شیئر کریں گے پروگرام میں پروین صاحبہ کا. انہوں نے کراچی سے میں فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی قرۃ العین, ان کی شادی کے حوالے سے, کوئی بندش کے حوالے سے آپ نے انہیں یا لطیفو اور سورہ رحمان پڑھنے کا کہا تھا, اور وہ وظیفہ ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں. کوئی خاص رسپانس نہیں آیا ہے, رزلٹ نہیں آیا ہے ابھی تک, تو اس بارے میں کچھ بتائیے. پروین صاحبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, اور جب سرکار کریم نے انہیں علاج دیا نا, وظیفے دیے, تو ساتھ ساتھ فرمایا صبر اور تقوی کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیں. تو آپ جو کام کر رہی ہیں اس کو کرتی رہیں, اس میں کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ نتیجہ آ جائے گا. آج کی رات جمعرات کی رات ہے, میرے آقا فرماتے ہیں شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. الحمدللہ آپ کراچی سے کال کر رہی ہیں. سیلانی مسجد جو کہ بادر آباد میں واقع ہے, وہاں مرد و خواتین دعا کے لیے آتے ہیں. عشاء کی نماز 7:25 پر ادا کی جاتی ہے. عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھتی ہیں, مرد بھی پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے. تو شرکت کر لیں وہاں پر, اللہ کرم کرے گا. لیکن یہ طے شدہ بات ہے, دنیا بھر کے لوگوں کو میں اپنی ذات کو بھی سمجھاتے رہتا ہوں کہ جب سرکار نے حضرت عوف بن مالک سے فرما دیا کہ عوف اس وظیفے کو صبر اور تقوی ساتھ پڑھتے رہو, پتہ چلا کہ لگے رہو, نتیجہ آ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو جو آپ پڑھ رہی ہیں سورہ رحمان اور یا لطیف ہو, اس کو جاری رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر شبانہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو پولیس میں بھرتی کروانا چاہتی ہیں. کچھ ایسا بتائیے کہ اس کا ٹیسٹ آسانی سے کلیئر ہو جائے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے داماد ہیں جو نشہ کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب عطا فرما دے گا. داماد کے لیے 786 مرتبہ تسمیہ شریف, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیچ میں 786 مرتبہ تسمیہ شریف پڑھیں, آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور دم کی وجہ اس کو پانی پلائیں. اگر وہ پانی پلانا ممکن نہ ہو تو دعا کر دیں. یہ نشہ چھڑوانے کا بہترین نسخہ ہے.
بالکل صحیح ہو گیا. اور ان کے بعد ظہرالنساء صاحبہ نے ہمیں گوادر سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب اپنا ذاتی گھر نہیں بنا پا رہے ہیں, کچھ ایسا بتائیے کہ ہم اپنا گھر حاصل انشاءاللہ. یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک, تمام کائنات کا پروردگار مالک ہے. تو یہ وظیفہ 111 مرتبہ یہ دعا ہے, یہ جو ہے نا یہ خود دعا ہے, یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک. یہ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرمائے, ان کو انشاءاللہ ذاتی گھر کا ضرور مالک بنا دے گا. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا جی, پھر نگہت صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ بیٹی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے, اکثر اتنا غصہ آتا ہے. اور انہوں نے اپنا بھی بتایا کہ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, تو استخارہ کر کے بتائیے. دیکھیں, دونوں ماں بیٹیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. عام طور پہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جن پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں جنات کے, تو غصے میں آ کر جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, گھنٹوں تک بے ہوش رہتے ہیں. لیکن آپ کی شہزادی پر ایسی کوئی بات نہیں. ہاں, آپ سے ہو سکے تو سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ تعویذ بھجوا دوں گا, جس سے بڑا فائدہ پہنچے گا. ورنہ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو اسلام آباد میں ہمارا سیٹلائٹ ٹاؤن پر بھی ہمارا سیلانی کا مرکز موجود ہے, اور گیگا مال میں بھی موجود ہے, وہاں چلے جائیں, وہاں سے تعویذات لکھ سکتے ہیں. وظیفہ یہ ہے کہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمید, اللہ کا نام جو ہے حمید, اس کے معنی ہوتے ہیں تعریف کی ہوئی ذات. یہ 90 مرتبہ آپ بھی دم کر کے, جب آپ دم کریں 90 مرتبہ پانی کے گلاس پر, تو آپ بھی آدھا گلاس پی لیں, آدھا گلاس بیٹی کو پلا دیں. انشاءاللہ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے دونوں ماں بیٹیوں کا معاملہ اچھا ہو جائے گا. کوئی وجہ نہیں ہے, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نورین صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ 10 سال پہلے وہ ایک وظیفہ پڑھ رہی تھیں اولاد کے لیے, وہ سیلانی سے انہوں نے پوچھا تھا, اور مگر 3 مہینے پہلے ان کے جو شوہر ہیں ان کا سعودی عرب میں ہی کرونا وائرس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں وہیں پہ مکہ مکرمہ میں ہی انہیں دفنا دیا جائے. تو کیا ان کو وہاں دفنانے کا کہہ کے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا, اور ابھی جو ہے وہ وظیفے کے بارے میں وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ آپ نے کہا کہ یا برو یا بدیو, یہ ہم دیتے ہیں اولاد نذیرہ کے لیے وظیفہ, یا برو یا بدیو. آپ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا ہے, تو کوئی بات نہیں, وہ وظیفہ آپ نے کہا, خود بھی کہا, چھوڑ دیا میں نے, یا حیو یا قیوم پڑھ رہی ہوں, تو وہ تو پڑھنا چاہیے. لیکن اس وقت آپ کو جو نا 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ 700 تسبیح پڑھ لیں, 100 دانے کی تسبیح ہوتی ہے نا ایسی, 700 تسبیح پڑھ لیں کلمہ طیبہ کی, کیونکہ جس نے مرحوم کے لیے 70,000 روپے کلمہ پڑھا اس کی قبر نور اللہ نور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو آپ لازمی کر لیں. اچھا, اس میں آپ پارٹنر بنا سکتی ہیں, ظاہر ہے آپ کی نندیں بھی ہوں گی, ہو سکتا ہے ساس بھی ہو, آپ کے دیور جیٹھ بھی ہوں, تو آپ بانٹ دیں. اگر 700 تسبیح آپ کو پڑھنے دشواری ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ لے لیں, 100 لے لیں, 50 لے لیں, اس طرح 700 تسبیح فوراً پڑھوا دیں, تاکہ ان کی قبر کی منزل اللہ, ویسے تو آسانی ہوگی امید ہے, لیکن پھر بھی ہم ایک اپنا کام کر لیں. ایک تو یہ کام کر لیں. دوسرا دیکھیں, دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں مکہ اور مدینے میں جو ہے جگہ مل جائے, تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو بڑا عظیم فیصلہ آپ نے کیا. اور جہاں تک میرے علم میں ہے, قیامت کے روز سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوں گے, اور خلفائے راشدین و اہل مالا, اہل بقی, اچھا, اہل بقی, مکی مدہ سیدہ کائنات جہاں آرام فرما رہی ہیں, حضرت عثمان غنی جہاں آرام فرما رہے ہیں, اہل بقی ہوں گے, اور پھر اہل مالا. تو آپ سوچیں کہ مالا ادھر ہے, جنت المالا کہاں پر ہے؟ مکے میں ہے, اور جنت البقی مدینے میں پاک میں. تو روتے کہ اللہ وہاں رکھ لیں. خود میرے والد صاحب کا ہم نے کوشش کی تھی, میرے والد صاحب کا جو ہے نا کینسر کا مسئلہ جو ہو گیا, تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ مطلب عمرے پہ چلے جائیں. ان کا سب کچھ ٹکٹ وغیرہ ہو گیا تھا, ہماری والدہ, بھائی اور والد کے لیے بالکل روانہ کرنے کی کوشش کرتے تھا کہ وہاں چلے جائیں, اگر جو ہونا ہے وہاں ہو جائے, لیکن بس نصیب میں نہیں تھا. انہی دنوں میں پھر سال ہو گیا. تو ہم نے کہا اگر وہاں کی مٹی مل جائے, کیونکہ ڈاکٹر نے تو یہ بھی نصیب کی بات ہے. ہاں, یہ بھی نصیب کی بات. تو آپ بالکل اپنے فیصلے پر دل میں قرار رکھیں. اور اب آپ یا برو یا بدی تو نہیں پڑھ رہی ہیں, ظاہر وہ اولاد نذیرہ کا وظیفہ تھا, لیکن اب یہ تو پڑھیں نا, آپ 700 تسبیح پڑھ لیں. صحیح. اچھا,
کیونکہ ہمارا وقت ابھی کم ہے تو میں آپ کو دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں کی کالز ہم آج نہیں شامل کر سکے تو وہ ہم کل 10 سے 11 جو ہے حضرت ہمارے ساتھ پھر موجود ہوں گے، تو آپ کے سوال جتنے بھی ہوں گے استخارہ سے متعلق وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک سوال دعا سے پہلے میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم جتنے بھی کالز لیتے ہیں لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کوئی اثرات ہیں یا کوئی بندش ہے، تو اگر کوئی ایسے معاملات ہوں تو اس کے علامات کیا ہوتی ہیں کہ ہم یہ خیال کریں کہ اچھا یہ باقی اثرات والا معاملہ ہے؟ دیکھیں بعض اوقات جب جنات کے اثرات ہوتے ہیں نا ہاں تو وہ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نا آپے میں ہی نہیں رہتا، مطلب بے ہوش ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بے اختیاری ہوتا ہے۔ اس میں انسان شبہ جاتا ہے کہ شاید کسی نے جنات کا اثر ہوا۔ اور جادو کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ۔ لیکن یاد رکھیے گا جادو کا اثرات ہونا یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ہر کام کو جادو سمجھ لیا، بندش سمجھ لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جس پریشانی تم پھنسے ہوئے ہو نا یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اب میں فجر کی نماز نہ پڑھوں اور میں کو بے روزگار ہوں، جب حضور کے الفاظ ہیں کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، تو جب میں خود ہی اپنے رزق کا دشمن بن جاؤں تو پھر میرا رزق کون چلائے گا؟ تو یہ ہے کہ یہ تصور، اچھا پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر بدگمانی ہوتی ہے۔ اچھا بدقسمتیاں ایسی عروج پر ہیں کہ جو بیچارے عام عامل ہیں نا ان کی دکانداری اسی پہ قائم ہے کہ وہ یہ بتائیں گے تبھی کام چلے گا۔ اب آپ ہمارے پاس 100 کیس آئیں گے نا اس میں شاید ایک کیس ہوگا، ایک بھی شاید نہیں ہوتا جادو۔ ہاں صحیح، وہ ہم نے ویسے بھی کال سے بھی حساب اندازہ لگایا کہ جو کالز آتی ہیں تو اتنی آسانی سے آپ نہیں کہتے کسی کو کیونکہ معاملات ہیں بہت سیریس ہو۔ بالکل صحیح دوستو، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے۔ ہم آپ سے سر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کے ساتھ جو ہے ہمیں رخصت کیجیے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھائیے اور دعا میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ آپ دوستوں سے کل پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم، الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و